ودعائك وتلاوة كتابك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج قرآن کریم کی تفسیر کے خلاصہ کا آخری پارہ ہے، 30واں پارہ لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ 30ویں پارے میں مختلف قسم کی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں اور بہت ساری صورتوں کے پس منظر مختلف ہیں، لیکن ہمارے پاس چونکہ وقت بڑا محدود ہوتا ہے، ہر صورت کا علیحدہ سے خلاصہ بیان کرنا اس مختصر وقت میں ممکن نہیں ہے، لیکن وقت کے مطابق جتنی صورتوں کو ہم کور کر سکے یا اس کے جو اہم عنوانات ہیں اس کو ذکر کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس میں 2 صورتوں کے علاوہ سورہ بینہ اور سورہ نصر کے علاوہ ساری صورتیں وہ ہیں جو مکی صورتیں کہلاتی ہیں، یعنی ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہونے والی صورتیں۔ مکی صورتوں میں خاص طور پر عقیدے کے حوالے سے بہت سارے مضامین ہیں، توحید، رسالت اور آخرت، یہ وہ عنوانات ہیں جو مکی صورتوں میں کثرت سے آپ کو ملیں گے، مگر مکی صورتوں میں عموماً توحید اور عقائد کے حوالے سے بہت سی باتیں ہیں۔ مشرکین عرب کی ایک پریشانی کا ان صورتوں میں بھی ذکر کیا گیا کہ وہ لوگ عام طور پر یہ کہا کرتے تھے کہ مرنے کے بعد جب گل سڑ کر ختم ہو جائیں گے تو ہمیں کون زندہ کرے گا، تو پھر نہ میدان محشر نہ جواب دہی۔ یہ ان کا ایک عجیب و غریب قسم کا اعتراض تھا۔ مختلف صورتوں میں اس کی تردید کی گئی، کیونکہ آخرت پر جتنا یقین ہوگا آدمی اتنی ہی باعمل زندگی گزارے گا۔ آخرت پر یقین، مرنے کے بعد جواب دہی کا تصور انسان کی زندگی کو درست سمت میں رکھے گا۔ اور ان صورتوں میں قیامت کا تذکرہ کیا گیا، پھر میدان محشر اور اس کا انجام، اس کے بعد جو جنت یا جہنم کی شکل میں ہوگا اس کا ذکر کیا گیا۔ قیامت کی جو ہولناکی ہے اس کو آپ خود صرف اس پارے کے اندر چند صورتیں جو ذکر کی گئی ان کے ناموں سے سمجھ سکتے ہیں کہ قیامت کتنی ہولناک چیز ہوگی، کیا ہیبت ناک منظر ہوگا وہاں کا۔ اس کے لیے کیا کیا نام دیے گئے، تامہ، بڑا ہنگامہ، اور ساخہ، سخت شور بپا کرنے والی چیز، غاشیہ، ایسی مصیبت جو ہر طرف سے سب کو ڈھانک لے، اور قاریہ، بڑی آفت، زلزلہ، ارتھ وغیرہ کہ پوری زمین میں بھونچال آ جائے گا، پوری زمین شدت کے ساتھ ہلا دی جائے گی۔ یہ نام خود بتا رہے ہیں کہ قیامت کی کیا کیفیت ہوگی، قیامت کا کیا منظر ہوگا۔ قیامت کا نقشہ سمجھنے کے لیے سورہ انفطار، سورہ کویرت، سورہ زلزال، اس کو پڑھ لیجئے آپ، جس کے اندر جو نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ قیامت سے پہلے سورج اپنی روشنی ختم کر بیٹھے گا، چاند کی روشنی ختم ہو جائے گی، ستارے اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکیں گے، سمندر اس میں ایسا بھونچال آئے جائے گا جیسے وہ پھٹ پڑیں گے، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح سے اڑنے لگ جائیں گے، اور پھر اس کے بعد جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عدالت قائم ہوگی، اور اس کا منصف اعلیٰ خود رب العالمین ہوگا جو عالم الغیب ہے، جسے کوئی دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ عدالت کے لیے اللہ تعالیٰ خود ہی منصف ہوگا، اس میں کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا معاملہ نہیں ہوگا، مگر ہر انسان کا ریکارڈ بھی تیار کیا جا رہا ہے، اور وہ ریکارڈ انسان کے اپنے ہاتھ میں دے دیا جائے گا کہ لو تم اپنی زندگی کا ریکارڈ خود دیکھ لو۔ ہر آدمی کو معلوم ہے کہ اس نے زندگی میں کیا اچھائیاں کی، کیا برائیاں کی۔ میں لوگوں کے سامنے کسی بھی روپ میں پیش ہو سکتا ہوں، مگر اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ قیامت کے دن جب ریکارڈ میرے ہاتھ میں دے دیا جائے گا، مجھے خود معلوم ہوگا کہ میرا انجام کیا ہوگا، اور فیصلے کی بنیاد کیا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر بھی خیر کا کام کیا ہوگا وہ ریکارڈ میں درج ہے، محفوظ ہے، اور کوئی ذرہ برابر برائی کا کوئی کام کیا ہوگا وہ بھی ریکارڈ میں محفوظ ہے۔ اس کو دیکھ کر اور قیامت کی ہولناکی اور عدالت الہی کے منظر کو دیکھ کر انسان کی کیا کیفیت ہوگی۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، انسان اپنے قریب ترین رشتہ داروں سے ایسے بھاگنا چاہے گا جیسے ان کو جانتا نہیں ہے، پہچانتا نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو
کہ یہ قریب ترین رشتہ دار مجھ سے میری نیکیاں طلب کریں، میں خود آج اس بات کا محتاج ہوں کہ مجھے نیکیاں دی جائیں، میں دوسروں کی ہیلپ کیا کر سکتا ہوں؟ اس وقت کا کچھ منظر ایسا ہوگا، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر آدمی ایسی پریشانی میں ہوگا کہ اس کو دوسروں کی کوئی فکر نہیں ہوگی۔ ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی، باپ اپنے لخت جگر کی پرواہ نہیں کرے گا، ہر ایک کو نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ اس موقع پر انسان چاہے گا کہ کوئی سفارش کرنے والا مل جائے، کوئی شفاعت کرنے والا مل جائے، لیکن یہ شفاعت اور سفارش صرف ان لوگوں کے لیے ہوگی جو ایمان کی میزان میں پورے اترے ہوئے ہوں گے۔ بشر ہیں، لغزش اور خطائیں ہو گئی تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، ہر ایک صف بستہ کھڑا ہوا ہوگا، کوئی بولنے کی جرت نہیں کرے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی طور پر اجازت نہ دی جائے، اور جب ظاہر ہے کہ اللہ کی اجازت دی جائے گی تو وہ غلط سفارش بھی نہیں کرے گا، کیونکہ ماحول کچھ ایسا ہوگا کہ انبیاء کرام علیہم السلام وہ خود ایک دوسرے پر ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ میرے بجائے فلاں نبی کے پاس جاؤ، وہ نبی بھی یہی کہیں گے کہ میرے بجائے فلاں کے پاس جاؤ، شاید وہ سفارش کریں۔ بالآخر ہوتے ہوتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جائیں گے، اور اس وقت اللہ کی وہ حمد و ثنا کریں گے جو اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ڈالے گا، اور جانے کتنی اس میں مدت گزر جائے، عرصہ گزر جائے، اس کے بعد آپ کو حکم دیا جائے گا اللہ کی طرف سے، ارفع رأسک سل تعطى، اب آپ اپنا سر اٹھائیے اور پوچھئے کیا پوچھنا چاہتے ہیں، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی، پھر جا کر آپ سفارش کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ ان صورتوں کو جو قیامت اور اس کی ہولناکی سے متعلق ہیں پڑھیے، سمجھیے، غور کیجئے کہ اس وقت ہمارا کیا ہوگا، کن لوگوں میں اور کس گروپ میں ہم شمار کیے جانے کے قابل ہیں۔ پھر سورہ عبسہ کے ایک بیک گراؤنڈ بھی عجیب و غریب ہے۔ مکہ مکرمہ میں انسانوں کو تقسیم کیا گیا تھا امیر اور غریب، رنگ کی بنیاد پر یا اس کے بیک گراؤنڈ کی بنیاد پر کہ کس قبیلے کا ہے، کس برادری کا ہے۔ انسانی شرف اور اس کا اعزاز خاندان کی بنیاد پر ہوتا تھا کہ فلاں خاندان کے لوگ بہت اونچے، فلاں کے بہت نیچے۔ تو ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک خاص نشست تھی، اس میں ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ معمول کے مطابق یہ وہ صحابی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کیا کرتے تھے۔ آپ کی مجلس میں وہ آئے تاکہ آپ سے ہمیشہ کی طرح کچھ دین کی بات کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ مخصوص مجلس مکے کے بڑے بڑے مشرکین نے اس شرط پر بنائی تھی کہ آپ کے خدمت میں جب ہم حاضر ہوں، آپ کی مجلس میں جب بیٹھیں تو اس وقت یہ نچلے لوگ، چھوٹے چھوٹے لوگ جن کا سوشل بیک گراؤنڈ کوئی زیادہ اسٹرانگ یا مضبوط نہیں ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی ان کا یہ اعتراض تھا۔ اور وہ کس کو کہتے تھے آپ جانتے ہیں؟ عام لوگ، چھوٹے لوگ، سادہ لوگ، یہ حضرت بلال فارسی، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہم وغیرہ وغیرہ کو، یہ ان کی نظر میں کمزور تھے، کہتے تھے کہ ہم بیٹھیں اور وہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھیں، یہ ہم گوارا نہیں کریں گے۔ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے الگ مجلس سجائی تاکہ ان کو دین کی بات سننے کا موقع تو ملے۔ اور اتنے میں جب یہ صحابی آئے، نابینا تھے، معلوم نہیں تھا بیک گراؤنڈ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناگواری کے اثرات ظاہر ہوئے کہ یہ تو میرے صحابی ہیں، بعد میں بھی پوچھ سکتے ہیں، لیکن یہ لوگ بڑی مشکل کے ساتھ قابو میں آئے ہیں، ابھی اسی وقت یہ پوچھ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اٹھ کر چلے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا دل ایمان سے بھرا ہوا ہے، حق بنتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کی بات سنیں اور ان پر توجہ دیں۔ یہ پیٹ بھرے لوگ آپ کا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اگر یہ دین سیکھنا چاہتے ہیں، سیکھیں سب کی طرح، نہیں تو آپ ان کو چھوڑ دیجئے، ان کے حال پر، ان کی وجہ سے آپ اپنے پروگرام کو تبدیل نہ کیجئے۔ تو اس کے ذریعے سے ایک بڑا پیغام یہ مل رہا ہے کہ دین یہ اصل معیار ہے، جو دین کو سمجھے وہی اس معیار پر پورا اترے گا، چاہے اس کا بیک گراؤنڈ دولت کے اعتبار سے امیر ہو یا غریب ہو۔ پھر تزکیہ نفس کا خاص طور پر ذکر کیا گیا سورہ اعلیٰ کے اندر اور سورہ الشمس کے اندر کہ کامیابی پانے کے لیے انسان کو اپنے نفس کا تزکیہ کرنا ضروری ہے۔ نفس کا تزکیہ، پیوریفیکیشن کیسے کرتے ہیں؟ انسان کے دل و دماغ میں کچھ برائیاں کبھی اثر انداز ہو جاتی ہیں،
حسد، بغض، عداوت، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے اعمال کو برباد کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ تو اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ آدمی کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے دل اور دماغ کو پاک و صاف رکھیں۔ جہاں حسد کی آگ ہوگی نیکیاں وہاں راستہ نہیں بنا سکتی، جہاں بغض و عداوت کی نفرت ہوگی وہاں محبت کی دیوار تعمیر نہیں ہو سکتی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بنیادی ذمہ داریاں تھیں ان میں سے ایک اس میں یہ بات بھی بتائی گئی کہ آپ کی ایک ذمہ داری لوگوں کا تزکیہ کرنا، قلب و دماغ کو نفاق، عداوت، حسد اور اس طرح کی برائیوں سے پاک کرنا۔ اس ماہ مقدس میں ہمیں غور کرنا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے دل اور دماغ دوسروں کی نفرت، بغض، عداوت سے بھرے ہوئے ہوں۔ اگر ہمارے دل و دماغ میں یہ آنچ لگی ہوئی ہو تو ہماری نیکیاں جل کر خاک ہو رہی ہیں۔ رمضان گزرنے سے پہلے ہم توبہ کریں، اپنے دل اور دماغ کا تزکیہ کریں، کیونکہ کہا گیا قد افلح من تزکا، کامیاب وہی ہوگا جس نے اپنا تزکیہ کیا، اور قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اپنا تزکیہ نہ کیا، نفس کی بیماریوں میں لگا رہا، وہ ناکام ہوگا۔ پھر سورہ بروج کے اندر اہل ایمان کی آزمائش کا بڑا دل دہلا دینے والا ذکر کیا گیا کہ کس طریقے سے اہل ایمان پر مختلف اوقات میں آزمائشیں آتی رہیں اور کس طریقے سے ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی، آریوں سے کاٹا گیا، کبھی ان پر آگ لگا دی گئی، آگ کے الاؤ روشن کر کے اس کے اندر ان کو دہکتی آگ کے شعلوں میں جلا دیا گیا۔ ان کا جرم کچھ اور نہیں تھا، صرف انہوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ ایک ہے، ہم اسی کی عبادت اور بندگی کریں گے۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ ہم ایک اللہ کی بندگی کریں گے، تو اس کو لوگوں نے قبول نہیں کیا اور طرح طرح کی اذیت اور طرح طرح کی تکلیف میں ان کو انہوں نے مبتلا کیا۔ لیکن اللہ نے بالآخر غیبی انتظامات کے تحت اپنے مومن بندوں کی مدد فرمائی۔ اگر دنیا میں کبھی کسی کو نقصان بھی ہو گیا تو آخرت میں اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا اجر و ثواب اور اس کا بدلہ رکھا ہوا ہے۔ پھر سورہ فیل کے اندر ایک پس منظر ہے اس کا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ لوگوں نے چاہا کہ اپنے نفس کی شرارتوں سے، دنیا داری کے تقاضوں کی وجہ سے کعبۃ اللہ کی مرکزیت کو ختم کر دیا جائے، کعبۃ اللہ کو ڈھانے کا پلان بنایا گیا، مگر کعبۃ اللہ کا جو رب ہے اس نے کس طرح سے اس کی حفاظت فرمائی۔ اگر انسان مقابلہ نہیں کر سکتے تو وہ رب العالمین ہے، اس کے پاس خزانوں کی کوئی کمی نہیں، فوج کی کوئی کمی نہیں۔ اللہ نے پرندے بھیج کر ابرہہ کے لشکر کو ختم کیا، وہ تباہ و برباد ہوئے، اپنی طاقت اور اپنے غرور کے ساتھ زمین میں دھسا دیے گئے، مگر چھوٹے چھوٹے پرندوں نے ایسا مقابلہ کیا کہ بڑی فوج اس کے کوئی کام نہ آ سکی، کعبۃ اللہ اپنی جگہ محفوظ رہا۔ تو اس میں ایک بات یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی دولت یا اپنے اسلحہ کے غرور پر جو چاہے وہ نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے، دیر ہو سکتی ہے مگر اندھیر نہیں، کسی بھی وقت وہ حرکت میں آ سکتی ہے، جیسے کہ اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا۔ انتظار کیجئے، مختصر وقفے کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ ودعائك وتلاوة كتابك ہر نشانی ظاہر ہوگی۔ پوری دنیا کے اندر حالات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں، تو یہ ہمیں کس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ دراصل حالات کی یہ تبدیلی اشارہ ہے قیامت قریب ہے۔ ہر علامت سامنے آئے گی۔ قیامت کی نشانیوں سے مراد وہ بھیانک واقعات ہیں جو آخری زمانوں میں رونما ہوں گے۔ قیامت سے پہلے جانیے شیخ مصطفیٰ اجمل مدنی سے ہر منگل رات 8 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ ہدایتوں کا سمندر ہے اور اہل زندگی کا رہبر، قرآن میں آیا ہے دنیا اور آخرت کا منظر، راہ حق ہے راہ نجات قرآن مجید کی ہر تعلیمات، تھام لو دامن اس کا کر لو آسان روز محشر کا سفر۔ تعارف قرآن شیخ ارشد بشیر مدنی سے
जानिए मौजूदा और जदीद एतराजात के मजबूत जवाबात हर पीर दोपहर 3 बजे और रात 9 बजे सिर्फ आई+ टीवी पर बेहतर जिंदगी के लिए। अपने डीटीएच और केबल ऑपरेटर से आज ही संपर्क करें। फ्री टू एयर। ودعائك وتلاوة كتابه। नाजरीन, हम आखिरी पारे की तफसीर का खुलासा पेश कर रहे थे। इसमें सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन और सूरह हुमज़ा बहुत अहम सूरत है। सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन का पस मंज़र नाप तोल में कमी बेशी करना, धोखाबाजी करना, लोगों के हुकूक को छीनना और लोगों के साथ फ्रॉड और धोखे का मुआमला करना शरीयत में बदतरीन जुर्म है। और इससे पहले आप सुन चुके हैं कौम शुएब पर किस तरीके से अल्लाह ताला का अजाब आया। वो इसी तरह की बीमारियों में मुब्तला थे। और सूरह हुमज़ा में कहा गया कि इंसानों में कुछ अजीब सी आदत होती हैं। बाज़ लोग दूसरों को अपनी आंखों के ज़रिए से, अपने इशारों के ज़रिए से तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मजाक, दिल लगी और जोक ऐसा जिससे उनके दिल और कलीजे फट जाएं, उससे उनको सख्त तकलीफ और अजियत पहुंचाने की कोशिश की जाती है। उस पर सख्त नकीर की गई। सूरह वज़्ज़ुहा, सूरह अलम नशरह और सूरह अल कौसर ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उम्मीद की किरण है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आने वाली मसाइब व आलाम की चिलचिलाती धूप में ये सायेदार दरख्त की हैसियत रखती हैं। इन सूरतों में आपको बशारत दी गई, इत्मीनान दिलाया गया। इसमें बताया गया हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। तंगी और तुर्शी का दौर जाने वाला है, सख्ती और उसरत का दौर जाने वाला है, और उसके बाद आसानी, राहत और सहूलत ये ज़माना आने वाला है। फिर इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ ये पहली वही जो नाजिल हुई, अगरचे के मक्का मुकर्रमा में मुख्तलिफ़ किस्म की खराबियाँ, बुराइयाँ पाई जाती थीं, मगर पहली वही में न शराब का जिक्र, न जिना का जिक्र, न किसी बुराई का जिक्र, बल्कि कहा क्या जा रहा है, पढ़िए, पढ़ने का जिक्र, सीखने का जिक्र, यानी पढ़ने लिखने और पढ़ने लिखने के आलात के बारे में बताया जा रहा है। इससे अंदाज़ा कीजिए कि तालीम की कितनी अहमियत है। उस दौर में जबकि हर किस्म की बुराई थी, मगर जिक्र किया गया पढ़ने का, सीखने का, सिखाने का, क्योंकि तालीम होगी तो आदमी अकीदे को भी समझेगा, तालीम होगी अमल को भी समझेगा और आदाब और अखलाकियात को भी समझेगा। और अगर तालीम ना हो तो फिर आदमी बहुत सारी चीज़ों में कमी और कोताही का शिकार होगा। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र ये कुरान करीम की अज़मत के बारे में है। शब क़द्र और उसकी अज़मत कि कुरान इतना अज़मत वाला कलाम है जो शब क़द्र में नाजिल हुआ, और शब क़द्र ऐसी अज़मत वाली रात है जो 1000 महीनों की इबादत से ज़्यादा बेहतर है। तो आप देख लीजिए कि वो कुरान जिसके नुज़ूल की वजह से इस रात को 1000 महीनों से बेहतर करार दिया गया, और वो रात जो 1000 महीनों से ज़्यादा बेहतर है, उस रात की अहमियत कितनी होगी, इन दोनों को कद्र करना चाहिए। फिर उसके बाद सूरह तकासुर यानी इंसान हिर्स, लालच में मुब्तला जब होता है तो कैसी कैसी संगीन हरकतें उससे सरजद होती हैं। अल्लाह की नेमतों से फ़ायदा उठाते हुए वो अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं करता, हेजिटेशन का शिकार होता है, बड़ी तंगी और मुसीबत में वो गोया के पड़ा रहता है। कहा गया कि तुम अल्लाह की नेमतों को पहचानो, उसकी कदरदानी करो, तुम्हें दुनिया की मोहब्बत गफलत में न डाल दे, तुम आखिरत को भूल न बैठो। फिर सूरह अस्र वल अस्री इन्नल इंसान, हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने तो यहाँ तक फरमाया ये वो सूरत है कि कुरान करीम का गोया 1/3 हिस्सा इसमें है। अगर इंसानों की हिदायत के लिए पूरे कलाम मजीद में ये एक सूरत भी होती तो समझदार लोगों के लिए ये काफ़ी होती। बहुत अजीम सूरत, देखने में बहुत छोटी सी 4 जुमलों की सूरत है, लेकिन अजमत इतनी जैसे कि सुलुस कुरान के बराबर उसके लिए कहा गया। फिर उसके बाद सूरह काफिरून, सूरह काफिरून कुल या अय्युहल काफिरून, क्या कहा जा रहा है इसके अंदर कि इस्लाम के मसले में, दीन के मसले में कोई मुदाहनत नहीं की जा सकती, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता, कोई गिव एंड टेक नहीं किया जा सकता। कोई कहे कि तुम इस्लाम के एक हुक्म को छोड़ दो, हम दूसरे को छोड़ देते हैं, नहीं, इस्लाम को एज इट इज़ मानने के हम सब पाबंद हैं। कोई मानता है माने और कोई नहीं मानता ना माने। लोगों को राज़ी करने के लिए आप 3 नमाजें पढ़ें, 2 छोड़ दें, या नमाज पढ़ें, रोज़ा छोड़ दें, या ज़कात अदा करें, हज छोड़ दें, इसकी इजाज़त नहीं दी गई। कहा गया लकुम दीनुकुम वलिय दीन, क्लियर मौक़िफ़ होना चाहिए। दीन के मसले में कोई सुस्ती नहीं, दीन के मसले में
کوئی گیو اینڈ ٹیک والا مسئلہ نہیں. اور پھر اس کے بعد سورہ اخلاص. سورہ اخلاص یوں سمجھ لیجئے کہ یہ قرآن کریم کا ثلث ہے. سورہ اخلاص کی تعلیمات کا خلاصہ اتنا ہے جیسے کہ قرآن کا 1/3 یہ 4 جملوں والی سورت کے اندر ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا نسب انہوں نے پوچھا تھا، وہ اس میں بیان کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا نسب کیا ہے. قل هو اللہ احد، وہ اکیلا ہے. تو اس کا نسب کہاں سے لاؤ گے؟ نہ اس کے والدین ہیں نہ اس کی اولاد ہے. اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں، ساری دنیا کائنات اس کی محتاج ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد نہ اس کے کوئی والدین. ولم یکن لہ کفوا احد، نہ کوئی اس کا برابری کرنے والا ہے. اس سورت کو صحابہ کرام بڑے اہتمام سے پڑھا کرتے تھے، اس لیے نہیں کہ یہ چھوٹی سورت ہے بلکہ اس لیے کہ وہ توحید کی جان ہے، توحید کی اساس ہے. قرآن کریم کی تعلیمات کا ایک بڑا حصہ توحید سے بھرا ہوا اس چھوٹی سی سورت کے اندر درج ہے. پھر اسی طرح سے اذا جاء نصر اللہ، اس میں ایک بشارت سنائی گئی، اور وہ بشارت کیا ہے؟ اسلام کی فتح ہوگی، اسلام کی اشاعت اتنی ہوگی کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تم دیکھو گے کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. اور کس طریقے سے فوج در فوج داخل ہوئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے نکل رہے ہیں، حالت یہ ہے کہ غار ثور میں پناہ لینی پڑی آپ کو، اور کس حالت سے آپ کو مدینہ پہنچنا پڑا. پھر اس کے بعد اللہ نے حالات بدل دیے. پھر کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر کعبۃ اللہ کے صحن میں تشریف فرما تھے تو آپ کے ساتھ 10,000 مجاہد صحابہ آپ موجود تھے. جب آپ میدان عرفات میں لباس احرام میں تھے 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ آپ کے ساتھ موجود تھے. اس طریقے سے اللہ نے برکت دی اور اتنی تیزی کے ساتھ اس میں اضافہ ہوتا گیا. اور آج بھی الحمدللہ دنیا کے مختلف علاقوں میں سب سے تیز پھیلنے والا یہی دین ہے، یہی ریسرچ ہے دنیا بھر کے دانشوروں کی کہ اسلام کے مقابلے میں کوئی دین نہیں. پھر تبت یدا ابی لہب، اس میں ایک خاص بات بتائی گئی کہ نسب اگر عمل نہ ہو تو کوئی کام نہیں آتا. ابو لہب کوئی غیر نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، مگر دولت ایمان سے محروم تھا. اس کی مذمت میں یہ پوری صورت نازل کی گئی کہ وہ ہلاک اور برباد ہو. دیکھیے آپ کہاں سے بلال آ رہے ہیں، کہاں سے سلمان آ رہے ہیں، کہاں سے صہیب آ رہے ہیں رضی اللہ عنہم، اور ان کا مقام کتنا اونچا ہو رہا ہے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے. اور کہاں ابو لہب اور کہاں کا رہنے والا، مگر اسلام نہیں قبول کیا اور اس کے خلاف یہ صورت نازل ہوئی. کیونکہ اصول کیا ہے؟ من بطأ به عملہ لم یسرع به نسبہ، جس کا عمل کمزور ہو نسب کوئی کام نہیں آ سکتا. اور آج لوگ اپنے آپ کو کوئی ہاشمی کہتا ہے، کوئی علوی کہتا ہے، کوئی صدیقی کہتا ہے، لیکن کسی کو ہمت نہیں کہ اپنے آپ کو ابو لہبی بھی کہے. یہ اس کی مذمت میں سمجھنے کے لیے کافی ہے. پھر 2 صورتیں آخری کی، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، جس کو معوذتین کہا جاتا ہے، یعنی رقیہ کرنے کے لیے، دم کرنے کے لیے، سحر کو اتارنے کے لیے، جادو کے اثر کو زائل کرنے کے لیے بڑی اہم صورت ہے. اب ذرا یہاں رک کر پہلی صورت پر نظر ڈالیے، سورہ فاتحہ، جس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعتراف کرتے ہوئے ہم نے دعا کی تھی اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ صراط مستقیم کی دولت سے ہمیں مالا مال فرما. اللہ نے صراط مستقیم کو پہچاننے کے لیے پورا قرآن کریم نازل فرما دیا کہ جو اس پر چلے گا وہی صراط مستقیم پر ہوگا. اور معوذتین گویا کہ حصار ہے کہ یہ کتاب مقدس کی حفاظت کے لیے ہم یہاں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ الذی تتم الصالحات بنعمتہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بغیر کوئی نعمت پوری نہیں ہو سکتی. اس پروگرام کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ قرآن پر غور کرنے والے بنیں، قرآنی تعلیمات کو سمجھنے والے بنیں، کیونکہ قرآن انہی لوگوں کی سفارش کرے گا جو دنیا میں اس کی قدر کرنے والے ہیں. اور یہ پروگرام جس میں قرآن کا خلاصہ پیش کیا گیا، مگر ہمارے پاس وقت بڑا محدود ہوا کرتا تھا، تو کبھی ہو سکتا ہے کہ ہم پورے عنوانات کا احاطہ نہ کر سکے ہوں، مگر پیغام اس سے ہم نے آپ کو دیا. اگر بیان کرنے میں کوئی غلطی ہوئی اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. جو خیر کی بات ہم نے کی اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس اہم ترین پروگرام کو دوسروں تک پہنچانے کا جو سبب بنے. ٹی وی چینل i+ اور اس کی منتظمین اور اس کے ذمہ داران جنہوں نے اس پروگرام کو
دنیا بھر میں عام کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ ان کی اس نیکی کو قبول فرمائے اور اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرمائے۔ پڑھیے قرآن، سمجھیے قرآن اور عمل کیجیے قرآن کے مطابق تاکہ دنیا بھی اچھی ہو سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اس کلام مقدس کے ذریعے سے جو اس کی قدر کریں، جو اس پر عمل کریں، اللہ ان کو سرخروئی اور سربلندی عطا فرماتے ہیں، اور جو اس کی قدر نہ کریں اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و خوار کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے جو اس کلام مقدس کی عظمت کو سمجھتے ہیں اور اس کے تقاضوں پر عمل کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا۔